دنیا کی سب سے امیر ترین خواتین۔ آج کی خواتین 1.8 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ نیٹ ورتھ کی مالک بن چکی ہیں۔ ایسی دنیا میں جہاں دولت اور طاقت کا طویل عرصے سے مردوں کا غلبہ رہا ہو، ایک نئی داستان ابھر رہی ہے۔ خواتین نے نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ وہ ذمہ داریوں کی قیادت میں بھی پیش ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اب دنیا کے ارب پتیوں میں خواتین کا 13% سے بھی زیادہ حصہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ پہلے سے کئی زیادہ امیر اور طاقتور ہو چکی ہیں۔ فوربس کے 2024 کی فہرست کے مطابق 2781 ارب پتیوں میں سے 369 خواتین ہیں جن کی مجموعی مالیت 1.8 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے۔ آئیے ان خواتین کی کہانیوں پر غور کریں جو دولت اور اثر و رسوخ میں اپنی داستان رقم کر رہی ہیں۔ بیٹنکورٹ میئرز۔ اس ریس میں سب سے آگے بیٹنکورٹ میئرز ہیں جو لوریل کی چیئرمین ہیں اور 99.5 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ دنیا کی سب سے امیر خاتون ہیں۔ 70 سالہ لوریل کی وارث 2017 میں 94 ایئرز کی عمر میں اپنی والدہ کے انتقال پر اپنے ملک کی امیر ترین خاتون میں سے ایک بن گئیں اور اب وہ ایک نئی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ 2023 کے آخر میں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی دولت جمع کرنے والی پہلی خاتون کا اعزاز رکھتی ہیں۔ یہ ایک سنگ میل اس وقت عبور ہوا جب لوریل کے ایسٹس کی قیمت کی ریکارڈ نکالا گیا۔ بیٹنکورٹ میئرز اتنی امیر کیسے ہوئیں؟ بیٹنکورٹ میئرز لوریل کاسمیٹکس کے بانی یوجین سیکولر کی پوتی ہیں اور ان کی والدہ لیلیان 2017 میں 94 ایئرز کی عمر میں فوت ہونے کے بعد دنیا کی امیر ترین خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو 40 بلین ڈالرز کی دولت چھوڑی جو کہ بنیادی طور پر لوریل میں حصہ داری کی صورت میں انہیں حاصل ہوئی۔ لوریل دنیا کی سب سے بڑی کاسمیٹکس بنانے والی کمپنی ہے۔ 1909 میں قائم ہونے والی لوریل کمپنی آج دنیا کی سب سے بڑی کاسمیٹکس بنانے والی کمپنی ہے اور لینکوم، میبلن اور گارنیئر جیسے برانڈز کی مالک ہے۔ یہ دنیا بھر میں 85,000 سے زیادہ افراد کو ملازمت دیتی ہے اور 2022 میں اس نے 38 بلین یورو سے زیادہ کی آمدنی کے بارے میں اطلاع دی۔ ٹام سیکٹن اپنی کتاب دی بیٹنکورٹ افیئرز میں کہتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے ککون کے اندر رہتی ہے اور وہ بنیادی طور پہ اپنے ہی خاندان کی حدود میں رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں ایلس والٹن جو آرٹ کی دلدادہ اور وال مارٹ کی وارث ہیں۔ 72.3 بلین ڈالرز کی حیرت انگیز مجموعی مالیت کے ساتھ وہ نہ صرف امریکہ کی سب سے امیر ترین خاتون ہیں بلکہ مشہور کرسٹل برجز میوزیمز آف امریکن آرٹ کے پیچھے ایک محرک قوت بھی ہیں۔ اگر وال مارٹ کی بات کریں تو وال مارٹ کی بنیاد سیم والٹن نے 1962 میں رکھی تھی۔ سیم والٹن نے پہلے وال مارٹ ڈسکاؤنٹ سٹی سٹور کھولنے سے قبل فرینکلن کے مختلف قسم کے سٹورز کی ایک کامیاب سلسلہ کی چین چلائی تھی۔ وال مارٹ کے بزنس ماڈل کی طرف توجہ ڈالیں تو سیم والٹن کا ویژن ایک ایسا سٹور بنانا تھا جو کہ کم قیمتوں پر تجارتی سامان کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہو اور جو دیہی اور چھوٹے شہر اور امریکہ کے صارفین کو فراہم کرتا ہو۔ 1970 تک کمپنی 18 سٹورز تک پھیل چکی تھی جس کی کل فروخت 44 بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ 1980 تک وال مارٹ کے پاس 276 سے زیادہ سٹورز تھے اور سالانہ فروخت 1 بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ وال مارٹ نے 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں بین الاقوامی سطح پر توسیع کی جس نے میکسیکو، کینیڈا، برطانیہ اور چین جیسے ممالک میں بھی کام شروع کر دیا۔ آج وال مارٹ 25 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہا ہے اور عالمی ریٹیل مارکیٹ میں ایک نمایاں موجودہ حیثیت رکھتا ہے۔ آمدنی اور مالیاتی کارکردگی کی بات کریں تو وال مارٹ کی آمدنی میں گزشتہ برسوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جس سے یہ آمدنی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے اور مالی سال 2021 میں وال مارٹ نے 559 بلین ڈالر سے زیادہ کی کل آمدنی بنائی۔ تھرڈ نمبر پر ہیں مکینزی اسکاٹ جو نہ صرف جیف بیزوس کی ایکس وائف
بلکہ اپنی بے پناہ انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ $35.6 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ دنیا کی امیر ترین عورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ایمیزون میں ابتدائی شمولیت کی بات کریں تو میکنزی اسکاٹ نے ایمیزون کے ابتدائی دنوں میں، خاص طور پر اس کے ابتدائی سالوں میں، ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ کمپنی کے اولین ملازموں میں سے ایک تھیں اور اس سے پہلے اس وقت کے شوہر جیف بیزوس کے ساتھ مل کر ان کی بنیاد بنائی اور مدد کی، جو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس اور ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک بن گئی ہے۔ جبکہ جیف بیزوس ایک عوامی چہرہ تھے اور ایمیزون کے پیچھے ایک محرک قوت کے طور پر میکنزی اسکاٹ نے قیمتی مدد فراہم کی۔ کمپنی کے بانی ٹیم کے اٹوٹ انگ کے طور پر ان کی شراکتیں شاید اتنی نظر نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ابتدائی مراحل میں ایمیزون کی کامیابی کے لیے بہت ضروری تھیں۔ میکنزی اسکاٹ نے 2019 میں جیف بیزوس سے تعلق کے نتیجے میں انہیں ایک مشترکہ دولت کا کافی حصہ ملا، جس میں ایمیزون میں 4% کے اسٹیکس شامل تھے۔ ان شیئرز میں سے انہیں راتوں رات دنیا کی امیر ترین خواتین میں سے ایک بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی چوتھی امیر ترین خاتون کی، رفیلا اپونٹے ڈیامنٹ۔ شپنگ انڈسٹری میں دقیانوسی تصورات کو توڑتے ہوئے رفیلا، جو MSC کی فاؤنڈر اور دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائن، جو کہ $33.1 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ فوربس کی فہرست میں سب سے امیر ترین خود ساختہ خاتون ہونے کا درجہ رکھتی ہیں۔ رفیلا کی دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائن میڈیٹرینین شپنگ کمپنی گروپ اور ان کے 50% سے زائد ایسٹس ان کے ساتھ منسوب ہیں اور باقی کا آدھا حصہ ان کی شوہر کی ملکیت ہے۔ رفیلا کی اپنی شوہر سے پہلی ملاقات 1960 کی دہائی میں ہوئی، جب وہ اطالوی جزیرے کیپری کے دورے پر جا رہے تھے اور حقیقت میں وہ ایک جہاز کے کپتان تھے۔ یہ جوڑی 1970 میں ایک ساتھ شپنگ انڈسٹری میں داخل ہوئی، جب انہوں نے $2 لاکھ سے زائد قرض کے ساتھ ایک جہاز خریدا۔ ان کا خریدا گیا دوسرا جہاز کا نام رفیلا تھا۔ 1988 میں لائن مانیٹری کے حصول کے ساتھ وہ کروز میں پھیل گئے اور آج MSC کے 155 ممالک میں 675 سے زائد دفاتر ہیں، جن کی تعداد 1,50,000 سے بھی زیادہ ہے۔ MSC کی شپنگ لائن 260 سے زائد تجارتی راستوں پر سفر کرتی ہے اور 520 سے زائد بندرگاہوں پر کام کرتی ہے۔ دنیا کی 5ویں خاتون کی فہرست میں ایبیگیل جانسن، جو فیڈیلٹی انویسٹمنٹ کی CEO ہیں اور $29 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ نہ صرف کمپنی کے ریونیو ریکارڈ کو آگے بڑھا رہی ہیں، بلکہ فائنانس کی دنیا میں بھی خواتین کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ ایبیگیل جانسن نے گزشتہ برسوں میں فیڈیلٹی انویسٹمنٹس کے اندر تیزی سے اعلیٰ قیادت کے کردار سنبھالے اور 2014 میں وہ کمپنی کی صدر نامزد ہوئیں۔ انہوں نے فیڈیلٹی کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور اپنے گاہکوں کی بہتر خدمت کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس میں سرمایہ کاری کی۔ یہ خواتین صرف کامیابی کی علامت نہیں ہیں، عزائم اور بااختیار ہونے کی علامت بھی ہیں۔ وہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو بڑے خواب دیکھنے اور اس سے بھی بڑا حاصل کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔